تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو، اور وہ تمہیں کبھی بھی آزاد کر سکتا ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے۔ اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہ کافی ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کرو۔ جو چیز تمہارے لیے ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے، اور یہ دیری صرف حکمت پر مبنی ہے۔ سانپ کا ڈسا انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، لیکن انسان کا ڈسا ہوا انسان مرتے دم تک تڑپتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت کو بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی کو۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لوگوں کے ساتھ اتنا برا رویہ اختیار نہ کریں جتنے برے وہ ہیں، بلکہ ان کے ساتھ اتنا ہی اچھا رویہ اختیار کیجیے جتنے اچھے آپ ہیں۔ جس دن تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے حق میں کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ دوستوں کی زندگی میں اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر غلہ مت کریں، کوشاں نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگے، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامیابی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ جہاں بھروسہ ہو وہاں قسموں اور وعدوں کا کوئی مول نہیں، کیونکہ جس نے چھوڑنا ہوتا ہے وہ ہزاروں قسموں کے بعد بھی چھوڑ جاتا ہے۔ پیار انسان کو ہنسنا سکھا دیتا ہے، لیکن جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو ہنستا ہوا انسان ہمیشہ کے لیے ہنسنا بھول جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ سے پیار شروع ہوتا ہے اور ہزاروں آنسوؤں پر بھی ختم نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہم رشتوں کا لحاظ رکھنے کے لیے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، مگر قدر پھر بھی نہیں ملتی۔ اچھے کے لیے اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون نہیں۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس ملک میں رہو اس ملک سے محبت کرو۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ وطن سے محبت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنانے کی دعا کرنا در حقیقت وطن سے محبت کی علامت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بدتمیز، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش رہتے ہیں۔ چہرے کے ساتھ ساتھ دل بھی صاف کیجیے، کیونکہ رب کی نظر چہرے پر نہیں بلکہ دل پر ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کو بات چیت بند ہونے سے بہت اذیت ہوتی ہے، ان کے لیے خاموشی لڑائی جھگڑے سے زیادہ اذیت کا باعث بنتی ہے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی جانب دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ اس دن تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسرے انسان کی تکلیف کو محسوس کر سکتا ہو، جو آنسو پہنچنا جانتا ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔